السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے آج 18 ذوالحجہ ہے، اور آج کی تاریخ حضرت خلیفۃ المسلمین امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے انشاءاللہ بہت جلد ہم سب کے ہر دل عزیز بلبل باغ مدینہ الحاج قاری رضوان خان صاحب قبلہ سے آپ کچھ مفید باتیں اور آپ کی سیرت کے درخشاں پہلو کو آپ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تاہم دو چند باتیں میں پیش کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں اس انداز میں تھے کہ حضور نے فرمایا تھا لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت العثمان، کہ ہر نبی کا جنت میں کوئی نہ کوئی ساتھی ہے۔ لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان، اور جنت میں میرا ساتھی عثمان ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا جب حضرت عثمان کے حوالے سے خواب دیکھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ عثمان کو میں جنت میں دیکھ رہا ہوں دولہے کی شکل میں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو الحجرتین ہیں، ذو النورین ہیں، جس کی تفصیل ابھی آپ سماعت کریں گے۔ تقریباً آپ نے 12 سال تک کے خلافت کے امور کو سر انجام دیا ہے۔ ابتدا کے 6 سال تو بہت امن و امان سے گزرے، اور آخری 6 سال جو بچے ہیں وہ بہت اختلافات میں گزرے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات پہلے ہی ارشاد فرمائی تھی جب حضور علیہ السلام جبل احد پر تھے، اور وہ احد پہاڑ محبت میں جھومنے جب لگ گیا تھا تو حضور نے اپنی ایڑی ماری تھی اور فرمایا تھا کہ اے احد تھم جا، ٹھہر جا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں؟ نبی سے حضور کی ذات مراد، اور صدیق سے حضرت ابو بکر صدیق مراد، اور 2 شہید سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 تاریخ کو یعنی آج ہی کی شب میں آپ کا وصال ہوا تھا، اور آج ہی کی تاریخ میں ایک اور واقعہ رونما ہوا ہے۔ وہ یہ ہوا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، اس وقت حضور علیہ السلام نے مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو ایک قافلہ لے کر یمن یا شام کی طرف آپ نے فوج لے کر بھیجا تھا۔ وہاں مال غنیمت بہت سارا ہاتھ آیا تھا۔ جب آپ نے تقسیم کیا، تقسیم مال، تو اس تقسیم کے سلسلے میں بعض صحابہ کرام کو کچھ اختلاف ہو گیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقسیم کے سلسلے میں صحیح سے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس سلسلے میں بعض صحابہ کے دل میں کچھ کمی آ گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپس تشریف لا رہے تھے مدینہ طیبہ کی طرف، تو ایک مقام ہے خم، اس مقام پر صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب شکایت کی حضرت مولائے کائنات کے حوالے سے، اس وقت تک کہ مولائے کائنات بھی اس محفل میں آ چکے تھے اس جنگ سے، اور صحابہ بھی آ چکے تھے، اور وہ ایسی جگہ واقع تھی کہ وہاں 3-4 راستے، ایک تو مکے کی طرف جاتا تھا، مکہ شریف، ایک مدینہ شریف، ایک یمن، ایک شام وغیرہ کی طرف، وہ ایسا چوراہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے مولائے کائنات کے حوالے سے جب یہ شکایت پیش کی، تو حضور علیہ السلام نے اسی وقت سب کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد حضور نے منبر لگائی، اور منبر لگانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور اسی خطبے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بہت لمبی طویل حدیث ہے، اس میں ایک بات حضور نے یہ کہی جو ہمارے لیے، ہم مومنین کے لیے بہت عظیم بات ہے، اور وہ ہمارے ایمان کی بات ہے، اور خاص طور سے اہل سنت کے لیے وہ جملہ یہ تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر فرمائی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہنے کی کوشش کی کہ دیکھو، تم میرے علی سے اختلاف مت کرو، علی کے حوالے سے تم شکایت مت کرو، میرے علی کے حوالے سے دل میں بغض مت رکھو۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تو تم علی سے بھی محبت کرو۔ میں جس کا سردار ہوں علی بھی اس کے سردار ہے، میں جس کا آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہے، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، علی بھی اس کے مولا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب وہاں پر کہی تو، اور ان کے تقسیم کو حضور علیہ السلام نے صحیح قرار دیا، تو صحابہ کرام کے دل میں جو کجی تھی وہ کجی ختم ہو گئی، بات آئی گئی ہو گئی۔ لیکن بعض ایسے بھی حضرات ہیں آج کے دور میں، اور خاص طور سے تشیع حضرات، اور آج جو ایک نئی ٹولی، نیا گروہ جسے ہم نیم رافضی کہتے ہیں، اور ایک نام ان کا نیا پڑ گیا ہے مولائی گروپ۔ تو مولائی گروپ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مولا علی سے محبت کرنے والے، ورنہ اہل حدیث جو ہے وہ تو حدیث سے محبت کرنے والے ہو جاتے ہیں، حالانکہ وہ ایک فرقہ ہے کسی کا۔ اسی طرح وہابی جو ہے یہ وہاب سے ہے، اور وہاب جو ہے اس کے ایک تو نسبت ہے عبد الوہاب نجدی کی طرف، اور ایک نسبت ہے اللہ رب العزت کی طرف۔ جب ہم وہابی کو وہابی کہتے ہیں تو عبد الوہاب کا نام چھوڑ کر کے وہ الوہاب کی طرف نسبت کرنے لگتا ہے، حالانکہ ان کی نسبت جو ہے وہ وہابی جماعت کی طرف ہے، عبد الوہاب نجدی کی طرف ہے، یہ ایک فرقہ ہے۔ تو ویسے ہی مولائی جو ہے وہ ایک فرقہ ہے، یہ نہیں کہ وہ مولا علی سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ یہ گروہ ایسا ہے، یہ فرقہ ایسا ہے جو مولا علی کا نام لے کر کے صحابہ کرام کی شان میں وہ توہین کرتے ہیں، اور خاص طور سے حضرت امیر معاویہ ہو، حضرت ابو سفیان ہو، حضرت ہندا ہو، ان سب کی شان میں وہ توہین آمیز الفاظ بکتے، یہ گروہ کا نام ہے۔ ٹھیک، تو بہرحال
جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی شیر خدا کو یہ کہا کہ من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، کہ جس چیز کا میں مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو تشیع حضرات نے اس کو اس معنی میں لے لیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خلافت بلا فصل عطا کر دی. یہ معنی میں لے لیا کہ حضور کے بعد اب اگر کوئی خلیفہ رہیں گے تو وہ کون ہے؟ حضرت علی. حالانکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی، بس حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات کی شان، آپ کی عظمت اور جو ہمارا حضرت مولا کائنات سے جو ایمانی حصہ ہے اس کو واضح کرنے کے لیے حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی تھی. اور جو صحابہ کرام کے دل میں جو کجی آ گئی تھی اس انصاف کی بنیاد پر اس کجی کو آپ نے ختم کیا، صحابہ کرام کے دل سے وہ بات نکل بھی گئی، لیکن ان لوگوں نے اس کو خلافت کی طرف سونپ دی. اب جن لوگوں نے خلافت کی طرف اس کو سونپی ہے تو اب ان سے میرے چند سوالات ہیں. پہلا سوال یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات کو خلافت ہی عطا کرنی تھی تو صحابہ کے شکایت پر حضور علیہ السلام نے ممبر کیوں لگائی؟ پہلی بات. دوسری چیز، اگر حضور علیہ السلام کو خلافت ہی عطا کرنی تھی تو حضور علیہ السلام نے من کنت مولاہ فہذا علی المولا ایسا لفظ آپ نے کیوں استعمال کیا جو ظلمانہ ہو، جس کے کئی معنی ہو، جس کے کئی معنی ہو، آپ نے حضور علیہ السلام نے ایسا لفظ کیوں استعمال کیا؟ نمبر 3، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات کو اس مقام پر خلافت ہی عطا کرنی تھی تو حضور نے اسی جگہ پر کیوں خلافت عطا کی؟ آپ نے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جب آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے وہاں تو مکے کے صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے اس جگہ پر حجۃ الوداع کے خطبے میں حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں آپ ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی خلیفہ ہوگا تو وہ علی ہوگا؟ وہاں پر آپ نے جو خطبہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مکہ کے صحابی تھے رہنے والے وہ تو اس محفل میں شامل ہی نہیں، بقیہ جو دیگر جگہوں کے صحابہ تھے وہ اس میں شامل تھے. سمجھ میں بات؟ یہ تو یہ 4 سوال. 5واں سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر خلافت ہی عطا کرنی تھی تو آپ نے واضح لفظ میں، صریح الفاظ میں، اشارہ کنایہ میں آپ نے کیوں کہا؟ صریح لفظ میں آپ نے کیوں نہیں ارشاد فرمایا کہ میرے بعد میرا جانشین یا میرا خلیفہ اگر کوئی ہوگا تو وہ حضرت مولا کائنات ہوں گے؟ حضور علیہ السلام نے کیوں نہیں فرمایا؟ یہ 5واں سوال. 6واں سوال کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خلافت مولا کائنات کو اپنے بعد عطا کرنی تھی تو حضور علیہ السلام آخری وقت میں آپ نے قلم اور کاغذ کیوں منگوایا تھا، جس کو حدیث قرطاس کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے کیوں منگایا تھا؟ نہیں منگایا جاتا. اس کے بعد 7واں سوال، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضور علیہ السلام کے پہلو میں حضرت ابو بکر تھے اور حضرت ابو بکر کے پہلو میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام کی جگہ دی گئی اجازت لے کر کے. تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ عمر جس کے حقدار تھے وہ اپنی جگہ پر پہنچ گئے، اور اس وقت حضرت مولا کائنات حضرت ابن عباس یا حضرت عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے یہ جملہ ارشاد فرما رہے تھے. تو حضرت عباس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ علی ہے، تو کہا علی یہ بات تم کہہ رہے ہو؟ کہا میں کیوں نہ کہوں، اس لیے کہ جب بھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کرتے دیکھا تو اس میں ابو بکر بھی شامل تھے اور ساتھ میں عمر بھی شامل تھے. کہیں حضور کو چلتے دیکھا تو حضور بھی تھے، ساتھ میں ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے. بیٹھتے دیکھا تو حضور بھی تھے، ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے.
کہیں جاتے دیکھا تو حضور تھے، ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، کہیں آتے دیکھا تو حضور بھی تھے، ابو بکر بھی تھے اور حضرت عمر بھی تھے، حتیٰ کہ جہاں حضور تھے وہاں ابو بکر تھے اور وہاں ساتھ میں حضرت عمر تھے۔ تو اس لیے میں نے جان لیا کہ حضور علیہ السلام کے بعد حضرت ابو بکر اور ابو بکر کے بعد زیادہ حق اگر پہلو میں آرام کرنے کا ہے تو وہ حضرت عمر کا ہی ہے۔ 8واں اعتراض کہ ایک شخص نے یہ بات کہی تھی کہ آپ افضل ہے یا ابو بکر، تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابو بکر ہے۔ تو اگر افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے تو افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو خلافت کیسے دی جا سکتی ہے؟ 9واں اعتراض، اگر حضرت مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے خلیفہ بلا فصل بنایا تھا، تو اپنے مسلح پر ظاہری حیات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے مسلح پر کیوں آپ نے چڑھایا تھا؟ وہاں تو مولائے کائنات بھی تھے اور تقریباً 16 سے 17 نمازیں حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی ہے اور اس میں اقتدا کرنے والے حضرت مولائے کائنات بھی تھے۔ اگر خلیفہ بنانا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مولائے کائنات کو کیوں نہیں آگے بڑھایا؟ اور ایک موقع سے جب حضرت عمر فاروق آگے بڑھ گئے تو حضور جلال میں آگے اور کہا جب تک تمہارے درمیان ابو بکر موجود ہے تم میں سے کوئی امامت کے لیے آگے نہ بڑھے۔ 10واں اعتراض، 10 تلک عشرۃ کاملہ، 10واں اعتراض یہ کہ آپ سے کسی نے آپ کے خلافت کے دور میں پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کیا آپ کو خلیفہ بنایا ہے؟ کسی نے سوال کیا تھا۔ تو مولائے کائنات کا صریح جملہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی بھی اعتبار سے، چاہے اشارے کی شکل میں چاہے واضح لفظ میں، اگر مجھے خلیفہ بنایا ہوتا تو میں ابو قحافہ کے بیٹے کو رسول اللہ کے منبر کے زینے میں سے ایک زینے پر چڑھنے نہیں دیتا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی۔ یہ خود مولائے کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات مجھ سے رسول اللہ نے نہیں فرمائی۔ یہ 10 میرے اعتراضات ہیں، ان کے جواب وہ دینے کی کوشش کرے جو یہ کہتے ہیں کہ آج کی تاریخ میں 18 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ہے من کنت مولا ہوں فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اس کے معنی خلافت کے ہیں۔ تو میں آپ کو ایک اور حدیث بتاتا ہوں حضرت عثمان کے حوالے سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں یا عثمان انت ولی فی الدنیا والآخرہ، کہ اے عثمان تم دنیا میں بھی میرے ولی ہو اور آخرت میں بھی میرے ولی ہو۔ ولی اور مولا جو ہے نا ان دونوں کا مادہ ایک ہے، مادہ اشتقاق جو ہے جس لفظ سے ولی بنا ہے مولا بنا ہے اسی لفظ سے جو ہے نا ولایت بھی بنا ہے اور اسی لفظ سے ولی بھی بنا ہے، یہ سب ایک ہی لفظ ہے۔ تو جہاں حضور علیہ السلام نے لفظ مولا حضرت علی کو قرار دیا ہے، وہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے حضرت عثمان سے بھی کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، حضرت عثمان سے کہا۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ لفظ ولایت کے یہ معنی ہرگز ہی نہیں ہے کہ اس کے معنی خلافت کے، کہیں سے بنتا ہی نہیں ہے۔ ولایت کے معنی دوست ہو سکتا ہے، ولایت کے معنی سردار ہو سکتا ہے، ولایت کے معنی محبوب کے ہو سکتا ہے، ولایت کے معنی جو ہے وہ محب کے ہو سکتا ہے، ولایت کے معنی آقا کے ہو سکتا ہے، یہ سارے معنی ہو سکتے ہیں، لیکن خلافت کسی اعتبار سے اس کا معنی ہوتا ہی نہیں۔ ٹھیک، تو 18 ذی الحجہ کو کوئی عید نہیں ہے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور باقی کی باتیں انشاءاللہ تعالیٰ بقیہ باتیں ہم سب کے ہر دل عزیز سے اب اپنے سماج